पुराने अहदनामे में जहाँ पर रोज़े का हुक्म दिया गया है वहाँ पर ये लिखा गया है कि तुमने अपनी अपनी जानों को दुख देना है, और ये कफ़ारे के दिन के वक्त की बात है जब खुदावंद ने इसका हुक्म दिया। और इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है जी अना नफैश। नफैश का मतलब है नफ्स, जान, यानी कि तुमने अपनी जान को दुख देना है। और उसमें वो फिर कहते हैं कि तुमने खुदावंद का तालिब होना है, ये ख़ास सब्बत होगा, और तुमने कोई दुनियावी काम नहीं करना, तुमने खुदावंद के साथ ही जुड़े रहना है, तुमने इबादत करनी है और खुदावंद की तरफ रजू करना है। आमीन। सो ये साल में एक दफ़ा सिर्फ होता था रोज़ा, जो योम कफ़ारा पे रखा जाता था, और ये हाई सब्बत भी होता था, यानी कि रोज़े का सब्बत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। रोज़ा, सब्बत और दुआ ये बिल्कुल एक ही जो है ना वो कनेक्टेड है, चेन की तरह। अच्छा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में हमें कई तरह के रोज़े मिलते हैं। सो रोज़ा जो है वो एक्चुअली उसका मतलब यह है कि आपने परहेजगारी करनी है, आपने अब्सटेन करना है फूड से, जो एक आम अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब हम परहेजगारी के मायने को देखते हैं और अपनी अपनी जान को दुख देने के मायने को देखते हैं तो इसमें बड़ा कुछ आ जाता है। इसमें खाली खाना पीना ही नहीं आता, बल्कि खुदा की तरफ रजू करना, तौबा करना, गुनाहों का इकरार करना, खुदा से माफ़ी मांगना। अगर आपको मदद चाहिए आप वो खुदावंद से ले सकते हैं। आपकी हालत बड़ी कमज़ोर है, ईमान का आपको बूस्ट चाहिए, ईमान की तरक्की चाहिए, उसके लिए रोज़ा जो है वो है। मसीहत में ख़ास तौर पर रोज़ा जो है वो हम पर फ़र्ज़ नहीं है बायदा पे, इसलिए पुराने अहदनामे में साल में एक दफ़ा का जिक्र है। हालांकि 40 भी रोज़े रखे गए हैं, 3 दिन के भी रखे गए हैं, काफ़ी तरीके के रोज़े हैं। लेकिन मसीहत में रोज़े फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मोहब्बत फ़र्ज़ है, और रोज़े फ़र्ज़ नहीं है बल्कि रोज़े हमारी ज़रूरत हैं, कलीसियाई ज़रूरत है रोज़ा। ठीक है, हम रोज़े के बगैर एक्चुअली अपनी रूहानी ज़िंदगी को बहुत बेहतर नहीं कर सकते, बल्कि मैं कहता हूँ कर ही नहीं सकते। जो सही रोज़ा है ना, जो परहेजगारी है एक्चुअली, जो खुदा के साथ रिश्ते में रहना है, वो एक्चुअली परहेजगारी का ही तो नाम है। सो हम रोज़े की हालत में ही एक्चुअली रहते हैं अगर हम सच्चे मसीही हैं। अगर हमारा खुदा के साथ वाकई रिश्ता है ना, तो आपको खाली खाने पीने का रोज़ा नहीं, आपका रोज़े का मतलब है कि आप खतने की हालत में हैं। आपकी आँख का खतना हुआ है, ज़ुबान का हुआ है, कानों का हुआ है, हाथों का हुआ है। आप हर ख्वाहिश को अपने से काटते हैं, अपने से दूर करते हैं, उससे परहेज करते हैं, उससे किनारा ही कर लेते हैं, यानी कि आप परहेजगारी की हालत में रहते हैं। तभी आप परहेजगार बन जाते हैं, तभी आप सादक बन जाते हैं, तभी आप खुदा के ममसू बन जाते हैं। आमीन। सो इसलिए जो परहेजगारी है या जो रोज़ा है उसके बगैर खुदा के साथ रिश्ता मुमकिन ही नहीं है। अब आ जाए कि ये रोज़े जो हैं ये चूंकि हमारी ज़रूरत है, तो किस तरह की ज़रूरत के लिए? सबसे पहले देखें कि अगर कलाम मुक़द्दस में लोगों से गुनाह हुए हैं तो लोगों ने तौबा के लिए रोज़ा रखा है। ठीक है, जैसे नैनवा का, यूना का, जब यूना ने मुनादी की है तो यूना ने नैनवा के शहर वालों को कहा कि तौबा करो, तो उन्होंने टाट ओढ़कर बादशाह से लेकर जानवरों तक उन्होंने बैठा दिए अपने। लोगों ने, आम रियाया ने कपड़े फाड़े, टाट ओढ़ा, सर पर राख डाली और उन्होंने तौबा की, और खुदावंद ने उनकी दुआ को सुना और उनके मुल्क को भी बहाल किया और खुदावंद ने उनको माफ़ किया। सो रोज़ा जो है वो गुनाहों से इकरार करा के तौबा की तरफ हमें लेकर आता है, और खुदावंद उसको देखता है अगर आपने दिल से रोज़ा रखा है। आमीन। रोज़े का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है, सबसे बड़ी पहली जो कमांडमेंट है जो ये है कि तू अपने खुदावंद खुदा से पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी जान से, पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सो रोज़ा एक्चुअली खुदा से मोहब्बत है कि हमने खुदा से मोहब्बत रखनी है, और मोहब्बत हम खुदा से तब तक नहीं रख सकते जब तक हम हमारी दिली हालत वैसी नहीं होती है, हम वाकई पूरे दिल से खुदावंद के हुजूर आते नहीं हैं। आमीन। हम परहेजगारी की हालत में नहीं होते हैं। सो वैसे जो रोज़ा रखा जाता है वो तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए रखा जाता है ना। ठीक है। सो लेकिन असल में जो हकीकी रोज़ा है वो खुदा के साथ मुकम्मल परहेजगारी में ज़िंदगी गुजारना है। आमीन। इसीलिए जब हम दुआ को देखते हैं और रोज़े को देखते हैं तो इसकी तालीम सेम ही है। खुदावंद ने कहा ऊंची ऊंची दुआएं ना करो, और फिर खुदावंद कहते हैं कि
تو جو ہے نا اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ لوگ تجھے روزہ دار نہ جانے، بلکہ پوشیدگی میں جو خدا تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے جانے اور وہ تجھے اجر دے گا۔ اور دعا میں بھی جب ہم بیٹھتے ہیں ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ رشتے میں آ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، دل انڈیل دیتے ہیں اپنا۔ اور روزہ جو ہے وہ دعا ہی کی طویل حالت ہے، میں اس کو ایسے کہتا ہوں، روزہ دعا کی طویل حالت کا نام ہے۔ اور اسی لیے یہ سبت بھی بن جاتا ہے پھر، کیونکہ سبت کی تعلیم بھی یہ ہے۔ یسایہ 58 جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اور جب تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، بلکہ تو خداوند کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے، تو خدا جو ہے نا اس میں خدا کی تعظیم کرے تو پھر خدا خوش ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور وہ تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلے گا اور تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلائے گا۔ آمین۔ سو یہ سبت بھی روزہ ہی ہے ایکچولی۔ خداوند کہتے ہیں کچھ نہیں کھانا پینا، کسی کے ساتھ دنیاوی کام کوئی کرنا نہیں ہے، میرے ساتھ دعا میں بیٹھنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے۔ سو دعا اور سبت روزے ہی کی حالتیں ہیں کہ ہم پرہیزگاری میں رہتے ہیں دنیاوی طور پر۔ اور ایک اور بات دیکھیں، اس سے بھی گہری بات، نئے عہد نامے میں جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم سبت آرام کا نام ہے، تو ہم مسیح کے آرام میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کے سبت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ اب ہم نے ہر ایک چیز سے ہی پرہیز کرنا ہے جو یسوع مسیح نے کہی ہے، یا جیسے یسوع مسیح نے کیا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل، میرے پیچھے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی صلیب اٹھانے کا مطلب روزے کی حالت میں، روزہ مشکل کام ہے، یہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے، اپنی خواہشوں کو مارنے کا نام ہے، گناہوں سے دور رہنے کا نام ہے، یہ خالی بھوک اور پیٹ کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے روزے جو ہیں وہ جو اسلامی روزے ہیں یا دوسرے لوگ رکھتے ہیں روزے، وہ اپنے ثواب کے لیے رکھتے ہیں، وہ اجر کماتے ہیں اپنا۔ لیکن خداوند یہ کہتے ہیں، یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ تو نے دکھاوے کے لیے روزہ نہیں کرنا، ورنہ تو اپنا اجر پا چکا جیسے باقی دنیا پاتی ہے۔ لیکن جب تو پوشیدگی میں کرتا ہے تو خداوند تیرا خدا تجھے اجر دے گا، جو بڑا اجر ہے، جو ثواب نہیں ہے۔ بھائی ثواب فرق باتیں ہیں۔ جب ابراہیم کو خدا نے کہا نا، وہ بھی بڑی ایسی باتیں کر رہا تھا، بڑا مایوس تھا، تو یہوہ خدا نے اس کو کہا کہ تیرا سب سے بڑا اجر میں ہوں، کہ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو پھر تو تجھے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئے گی، تجھے میں سب کچھ دے دوں گا، آسمان کے ستاروں کی مانند تیری اولاد کو کروں گا، زمین کی پانی کے ریت کے ذروں کی مانند تیری اولاد میں کروں گا۔ تو کہہ رہا کہ میرے پاس ایک بچہ نہیں ہے۔ سو یہ ہوتا ہے پرہیزگاری میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم روزے کی حالت میں، یہ دیکھیں کتنا گہرا مکاشفہ ہے۔ آمین۔ اور روزے ویسے جنگوں کے لیے، مدد کے لیے پرانے عہد نامے میں رکھے گئے ہیں، اور روزے جیسے آسر ملکہ کا بڑا پاپولر روزہ ہے، ایز اے نیشن انہوں نے یہودی جوش نیشن کے طور پر رکھا تھا، ساری جگہ جہاں جہاں پہ منادی ہوئی وہاں پہ انہوں نے روزہ رکھا۔ اس نے کہا میں 3 دن کے بعد بادشاہ کے پاس جاؤں گی، سو 3 دن تک تم روزے کی حالت میں رہو تاکہ میں بادشاہ کے حضور مقبول ٹھہروں، کیونکہ بادشاہ بغیر کی اجازت کے کوئی بھی آتا تو اس کو ہلاک کر سکتا تھا، مار سکتا تھا، اور وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ اور انہوں نے حنان جیسے اس ٹائم کا ہٹلر تھا، کائنڈ آف اٹ مین، بڑا پاورفل، طاقت اور بادشاہ کا رائٹ ہینڈ تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے ان کی پوری قوم کی جان چھڑوائی۔ آمین۔ اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی قربت میں بھی لے کر آتا ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسے موسیٰ کا روزہ 40 دن 40 رات کا، ایلیا کا روزہ 40 دن 40 رات کا، ٹھیک ہے جی، وہ حورب کے پہاڑ پہ گئے، دونوں گئے بائی دا وے۔ موسیٰ گئے ہیں شریعت جب لے رہے ہیں، اور ایلیا گئے ہیں جب وہ بال اور جسیرت کے نبیوں کو قتل کر کے بھاگا ہے، تو فرشتہ نے ایک سراہی دی اور روٹی دی اور وہ اس نے کھائی، اور لکھا ہے اس کی قوت، اس روٹی اور کھانے کی قوت پانے سے وہ 40 دن اور 40 رات سفر کر کر خدا کے پہاڑ حورب پر پہنچا، اور وہاں پر خدا نے اس سے ملاقات کی۔ آمین۔ سو یہ خدا سے ملاقات بھی کرواتا ہے روزہ۔ سو خدا واقعی آپ کو دیدار کرواتا ہے، جیسے موسیٰ دیدار کرتا تھا۔ خدا نے کہا تھا موسیٰ عام بندہ نہیں ہے، کوئی نبی ہو تو میں اس کو خوابوں میں یا رویا میں دکھائی دوں، پر موسیٰ کو میرا دیدار ملتا ہے، میں اس سے روبرو بات کرتا ہوں۔ تو وہ 40 دن 40 رات بھوکا رہا تھا پہاڑ پر، خدا کا کلام لیتا تھا۔
تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے ساتھ بات چیت میں رہتے ہیں، دعا میں رہتے ہیں، مکاشفے، اس کے حکم، اس کے آئین، اس کی باتوں کو ہم لینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ آمین۔ اور دیکھیں جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اتر کے آیا تھا نا 40 دن 40 رات کے بعد، تو لکھا اس کا چہرہ جو تھا وہ ایسے چمک رہا تھا، نور تھا اس کے گرد، اور لکھا اس کی جلد چمکتی تھی اور لوگ اس پر نظر نہیں تھے کر سکتے کیونکہ بہت روشن تھا، اس کا نور بالکل نورانی چہرہ ہو گیا تھا۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں روحانی طور پہ اتنا بوسٹ کرتا ہے کہ ہمارے میں سے خداوند کا جلال منعکس ہوتا ہے۔ آمین۔ ویسے تو نہیں جیسے موسیٰ کا تھا، لیکن یہ جلال وہ ہے جو حکمت سے، خدا کے کاموں سے وہ بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ فرق ہے، ہی از اے مین آف گاڈ۔ ایسے تو نہیں کہتے آمین کہ یہ خدا کا خادم ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، کیونکہ وہ اس کے کام، اس کی باتیں، اس کا بول بچن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یار یہ خدا کا بندہ ہے۔ روزہ مکمل پرہیزگاری کا نام ہے، خالی کھانے پینے سے نہیں بلکہ تمام خواہشات سے جو بھی خدا کے کلام کے منافی ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔